یہ کہانی ایک خوبصورت جنگل کی ہے جس میں ایک چھوٹا سا گاؤں واقع تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت سادہ اور محنتی تھے، لیکن ان کی زندگی میں کچھ کمی تھی جو انہیں ایک اچھے مستقبل کی طرف رہنمائی دے سکے۔ ایک دن ایک مشہور عالم اس گاؤں میں آیا۔ وہ عالم اپنی حکمت اور علم کی وجہ سے پورے علاقے میں معروف تھا۔ اس عالم کا مقصد لوگوں کو زندگی کے اصل مقصد سے آگاہ کرنا تھا اور ان کی فلاح کے لیے کچھ ایسے اہم اصول بتانا تھا جو ان کی زندگیوں میں سکون اور خوشی لا سکے۔ عالم جب گاؤں میں پہنچا تو لوگوں نے بڑی عزت اور محبت سے اس کا استقبال کیا۔ عالم نے گاؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ گاؤں کے لوگوں کو ایک اہم درس دینے کے لیے ان کی مدد کرے۔ سردار نے فوراً اس کی درخواست قبول کی اور گاؤں کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تاکہ عالم کی باتوں کو سن سکے۔ عالم نے اپنی تقریر کا آغاز زندگی کی حقیقتوں سے کیا۔ اس نے بتایا کہ دنیا میں انسان کا سب سے اہم مقصد اپنی روح کی پاکیزگی اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ اس نے کہا، ہم سب یہاں ایک مقصد کے لیے آئے ہیں اور وہ مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سچائی، محبت اور بھائی چارے کی پیروی کریں تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے بلکہ پورے معاشرے کی حالت بھی بہتر ہو جائے گی۔ عالم کی باتوں میں ایک خاص اثر تھا اور گاؤں کے لوگ بڑی دھیان سے سن رہے تھے۔ عالم نے ایک واقعہ سنایا جس نے سب کو گہری سوچ میں ڈالا۔ اس نے کہا، ایک دن ایک انسان اپنے آپ کو جاننے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھنے گیا۔ پہاڑ کی بلند چوٹی پر پہنچنے کے بعد اس نے نیچے دیکھا اور سوچا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ بہت وقت تک وہاں بیٹھا رہا اور آخرکار اسے یہ احساس ہوا کہ زندگی کا مقصد صرف دنیا کی خوشیوں کا پیچھا کرنا نہیں بلکہ اندر کی سکون اور خوشی کو تلاش کرنا ہے۔ عالم کی باتیں سن کر لوگوں کی آنکھوں میں تبدیلی آئی۔ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر وہ صرف دنیا کے پیچھے دوڑتے رہیں گے تو وہ کبھی اندرونی سکون اور خوشی کو نہیں پا سکیں گے۔ اس کے بعد عالم نے لوگوں کو زندگی میں ایک خاص طریقہ کار اپنانے کی تعلیم دی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح انسان روزانہ کے معمولات میں تھوڑی سی تبدیلیاں لا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ عالم نے کہا، سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنی ہوگی کیونکہ دل ہی انسان کے عملوں کا مرکز ہے۔ اگر ہمارا دل صاف ہوگا تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہوگا۔ جو بھی کام ہم کریں اس میں اللہ کی رضا کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد عالم نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرے تاکہ وہ اپنی روح کو سکون دے سکے۔ عالم کی باتوں نے گاؤں کے لوگوں کی زندگیوں میں ایک نیا جوش اور حوصلہ پیدا کیا۔ وہ اپنے معمولات میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنے لگے اور اس بات کا عہد کیا کہ وہ زندگی میں اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ عالم کے جانے کے بعد گاؤں کے لوگ اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہوئے اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوشحال اور سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سکون اور خوشی کی تلاش میں باہر کی دنیا کی چیزوں پر زیادہ توجہ نہ دیں بلکہ اندر کی سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کا اصلی مقصد اپنی روح کی پاکیزگی اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو باقی سب کچھ خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔